اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یا عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو والی کراچی کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی مکمل زیارت کروائیں گے، آپ کے سوانح حیات کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے چلہ مبارک اور چشمے کی زیارت کروائیں گے، آپ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے سمندر کے پانی کو پیچھے بھیجا اور ایک چشمہ جاری ہوا، آپ کا شجرہ نسب کے بارے میں بتائیں گے، آپ کی ولادت کون سے ہجری کو ہوئی اور وصال کون سے ہجری کو۔ یہ ساری معلومات اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آپ نے جب سندھ میں اپنے مبارک قدم رکھے تو ایک پہاڑ جس میں آپ کا مزار ہے، پہاڑ کے ارد گرد سمندر کا پانی تھا۔ پیدل چل کر پہاڑ پر جانا پانی کی وجہ سے بہت مشکل تھا۔ آپ نے سمندر کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ سمندر نے زمین چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی حکمرانی سمندر پر بھی چلتی تھی۔ آپ ہی کی دعاؤں سے آج کراچی طوفانوں سے محفوظ ہے۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی بابا کو یہاں بسایا، ورنہ کراچی کب کا تباہ ہو گیا ہوتا۔ یہ جس بستی سے اٹھ جائیں وہ بستی خاک ہو جائے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 98 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نسبتاً سید سادات ہیں۔ آپ کے پردادا حضرت سید حسن مثنی بن جگر گوشہ بطول ہم شبیہ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت شہید کربلا امام علی مقام حضرت سید حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت سید عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سید عبداللہ شاہ غازی، حضرت سید محمد نفس زکیہ، حضرت سید محمد عبداللہ، حضرت سید محمد حسن مثنی بن سید حسن امام حسن بن سید امام علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح آپ حسنی حسینی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے اور لقب الاشتر۔ الاشتر اسے کہا جاتا ہے جو اونٹ چلانے کا ماہر ہو۔ آپ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا۔ مجاہد ہونے کے سبب آپ کو غازی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ابو الحسن محمد کے نام کی نسبت سے آپ کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا مکمل نام سید ابو محمد عبداللہ اشتر غازی ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی قدر جناب سید محمود زکیہ سے حاصل کی، جن کا شمار اپنے وقت کے محدثین میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ علیہ 138 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ کتب تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ میں متعدد صوفیہ کرام و بزرگان دین دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے۔ ان میں ربیع بن فصیح بصری المعروف شیخ حاجی ترابی کو قدیم ترین شمار کیا جاتا ہے، جن کا مزار مبارک ٹھٹہ سے 10 میل دور تحصیل میر پور ساکروں میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آپ کا سن وصال 171 ہجری تحریر ہے، لیکن حقائق و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے قبل ایک اور بزرگ ہستی سندھ میں تشریف لا چکی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ علیہ تھے، کیونکہ آپ کا سن شہادت 151 ہجری ہے۔
علامہ ابن اسیر تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد حکومت میں سندھ آئے تھے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کے سندھ آمد کے وقت عباسیوں اور علویوں کے مابین خلافت پر شدید کشمش جاری تھی اور اہل سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ بحیثیت گھوڑوں کے تاجر سندھ میں داخل ہوئے تھے تاکہ آپ عباسیوں کے اہلکاروں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا مبارک کام شروع کیا، جس کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے قلیل المدت میں بے شمار لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے مخالفین و حاسدین نے اس وقت کے گورنر سندھ عمر بن حفص کو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھڑکانے کی بڑی کوشش کی، لیکن عمر بن حفص پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو سکا، کیونکہ عمر بن حفص سادات کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے، اور اس لیے عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دین کی اور دعوت تبلیغ سے نہیں روکا۔ اس اثناء میں قصر خلافت بغداد سے گورنر سندھ عمر بن حفص کو مطلع کیا گیا کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر حضرت سید محمود ذکیہ خلافت عباسی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے جو سندھ میں ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کر کے خلیفہ منصور کے دربار میں پیش کیا جائے۔ گورنر سندھ عمر بن حفص نے اس کا یہ حکم ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن خلیفہ منصور نہیں مانا۔ ایسے میں گورنر سندھ عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سندھ کے ساحلی پٹی پر واقع ریاست بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کا راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ تو عمر بن حفص نے اسے حالات تفصیلی آگاہ کرتے ہوئے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حفاظت پر پابند کر دیا۔ راجہ نے آپ کی نہایت تعظیم کی اور آپ تقریباً سال تک وہاں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے۔ حضرت سید محمد ذکیہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منصور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عباسی خلافت کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا تھا، تو اس نے عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے عہدے سے معزول کر کے ہشام بن عمر کو نیا گورنر مقرر کیا۔ ہشام بن عمر بھی اپنے خلیفہ کے برعکس سید سعادات کی تعظیم کرنے والا ثابت ہوا، اور اس نے بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ اسی دوران سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے ہشام بن عمر نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر سندھ کے ساحلی علاقے پہنچا تو اسے وہاں ایک اور لشکر نظر آیا، جو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر تھا، جو اس علاقے میں سیر کی غرض سے آیا تھا۔ صفی بن عمر نے اسے باغی لشکر سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور حملے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ آپ کے مریدین حضرت شہید کے جسد خاکی کو لے کر جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ کی ایک ساحلی ریاست کے گاؤں کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو دفن کر دیا۔ آپ کے مریدان نے اپنے شیخ کی محبت میں آپ کے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں دور دور تک پینے کا پانی میسر نہ ہونے کے باعث انہیں سخت تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز سب نے پیاس کی شدت کے سبب اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، تو اسی شب آپ کو
آپ کے ایک ضعیف مرید کو خواب میں آ کر حضرت نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے اسی پہاڑی کے تلی میں آپ کے لیے پینے کا پانی کا انتظام کر دیا۔ مریدین نے جب فجر کی نماز کے بعد نیچے اتر کر دیکھا کہ میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ فیض غازی کا منہ بولتا ثبوت، یہ چشمہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس دربار پر آنے سے بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار شریف ہے۔ یہاں بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ اس دربار پر آنے سے بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ اور یہ والی سندھ، والی کراچی ہیں۔ بہت سے بزرگان دین نے ان کے دربار پر آ کر فیض حاصل کیا۔ بڑی سی بڑی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں دور ہوئیں، جادو کا مرض لوگوں کا دور ہوا، اور جن کو اولاد نہیں تھی، حضرت عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا، بے روزگاروں کو روزگار سے نوازا۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء کرام، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو یا کوئی بھی مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اس دربار پر ضرور آئیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیض ہی فیض ملے گا۔ اور ایسے سخی ہیں کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سندھ کے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک یوٹیوب چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم آپ کو چلہ گاہ بھی دکھائیں گے اور چشمہ بھی، اور وہاں کے شخص کی زبانی بھی سنائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو چلے کی جانب لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے نیچے پہاڑ کا حصہ ہے، وہاں سے چشمہ نکلتا ہے اور چشمے کا پانی ہے، اور یہ موٹر کے ذریعے یہاں کھینچا جاتا ہے، قدرتی آتا ہے، اور موٹر کے ذریعے سے آتے ہیں۔ ہاں، اور بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لوگ یہاں آ کر پانی پیتے ہیں۔ پانی ڈالیے، اس طرح سے پانی ڈالتے ہیں۔ ہم آپ کو چشمہ بھی دکھائیں گے، اور یہ یہاں کے خدمت گزار ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ دادی اماں کے بارے میں بتاؤ۔ ہاں چلے، اب سب سے پہلے ہم چشمے میں جانے سے پہلے بی بی رشیدہ عرشی المعروف دادی حضور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ یہ یہاں کی خدمت گزار تھیں، اور تاریخ پیدائش 1941 اور وفات 27 ذی القعدہ 1432 ہجری بمطابق 25 اکتوبر 2011 کو ہوئی ہے۔ یہاں کی بہت خدمت گزار تھی اور بیوی ہیں، اللہ والی ہیں، سبحان اللہ، یہاں پر خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے چشمے کے پاس عمر شریف صاحب ان کے پاس آتے بھی تھے، اچھا بیٹھتے تھے۔ دادی اماں وہ جن کا ذکر کرتے تھے وہی ہمارے دادی اماں سے۔ ماشاء اللہ، عمر شریف ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے فیض لیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اب کون سے مزار کی زیارت کروائیں گے؟ شیخ بابا کی زیارت کرواتے، بابا کی خدمت گزار۔ شیخ بابا، سبحان اللہ، حضرت شیخ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف، جی سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے۔ بالک غازی بابا کے خدمت گزار، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت گزار تھے۔ یہاں پر شعر بھی لکھا ہوا ہے، تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، میری یہ عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے، یہ غازی کے نام، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت گزار گزرے ہیں، اور یہ یہاں کے خدمت گزار ہیں، یہاں پر بہت خدمت کر رہے ہیں، چشمے کا پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ہم آپ کو تیسری درگاہ کے پاس لے کے چلتے ہیں، حضرت معصوم شاہ، حضرت سید معصوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں۔ پھر ہم آپ کو چشمے کی جانب بھی لے کے چلیں گے، سارے مزارات ایک ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، یہ درگاہ ہے حضرت سید معصوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ بڑی سی بڑی بیماریاں اس دربار پر دور ہوتی ہے، اور یہ ہمارے بھائی یہاں خدمت گزار بھی ہیں، اور یہاں یہ غوث پاک کی اولاد میں سے آپ بی بی نذیر سیدہ
غلام شاہ جیلانی کی بہن اور سید محمد عالم شاہ کی بیٹی ہے، غوث پاک کے سلسلے سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آئیے ہم آپ کو چشمے کی جانب لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پہاڑ کا حصہ ہے یہ پوری پہاڑی ہے. یہ پورا پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ کے نیچے ایک غار بنا ہوا ہے. یہ بنایا گیا ہے لیکن یہ غار ہے، غار. اور عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار پہاڑ کے اوپر ہے اور اس طرح سے یہ چشمے کا پانی ہے. سبحان اللہ، یہ چشمے کا پانی ہے یہاں پر. یہاں سے یہ جگہ خالی اچھا، اوپر سے خالی ہے. یہ چشمہ ہے اور یہ پہاڑ ہے. پہاڑ کے اندر یہ ہے، یہ غار ہے اور یہاں پر پانی جو ہے کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے اور لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں. بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس چشمے کے پانی سے. سبحان اللہ، آپ نے دیدار کیا، زیارت کیا. ہوا کچھ یوں تھا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدینوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی اور یہ قریبی سمندری ایریا ہے، سمندر ہے. تو آپ نے ایسی دعا کی کہ میٹھا پانی نکل آیا اور آپ کے عبداللہ شاہ غازی بابا کے مریدین فیض یاب ہونے لگے. یہ ان کی نماز کی عبادت کی جگہ. یہ چلہ مبارک ہے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا. یہاں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہاں جائے نماز بھی رکھا ہوا ہے، آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یہاں پر. بزرگ ہستیوں کی شان نرالی ہے. ایک پہاڑ کے اندر غار میں آپ نے اللہ کی عبادت کی. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چشمہ نکالا اور لوگ فیض یاب ہوئے. اسی میں بات